کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں، انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا۔ سورۃ کوثر 101 دفعہ پڑھیں شب جمعہ میں، شب جمعہ میں سورۃ کوثر 101 دفعہ پڑھیں، اول آخر جو ہے 100 دفعہ درود شریف پڑھیں۔ چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا وہ درود میں جو بتایا کرتا ہوں جو ایک درود 10 لاکھ کے برابر ہے، 1 ملین کے برابر ایک درود، اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وآلہ وصحبہ الف مرتین، یہ درود شریف یہ ایک دفعہ آپ پڑھیں تو 10 لاکھ درود کے برابر ہے، 1 ملین کے برابر ہے۔ تو گویا کہ آپ 10 دفعہ پڑھیں کہ تو 10 ملین کا جو ہے وہ اجر و ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وآلہ وصحبہ الف مرتین، یہ درود شریف پڑھ لیں تو انشاءاللہ شب جمعہ میں عمل کریں، انشاءاللہ 3-4 شب جمعہ نہیں گزریں گے کہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے گا۔ لیکن بات وہی ہے کہ اللہ والے بڑی اچھی بات فرماتے ہیں کہ بڑی بات ہے کہ تمہیں حوصلہ ہے کہ تم سرکار کا دیدار کرنا چاہتے ہو، ہمیں تو یہ حوصلہ بھی نہیں ہے کہ اس منہ سے سرکار کے سامنے جائیں، ہمیں تو ہمت بھی نہیں ہوتی کہ کن آنکھوں، ان گناہگار آنکھوں سے سرکار کا چہرہ دیکھیں، ہمیں تو یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ سرکار کا دیدار کریں، ہم تو اپنے گناہوں پر اتنے نادم ہیں، ہماری نگاہ نہیں اٹھتی کہ ہم جو سرکار کا دیدار کریں۔ کہتے ہیں لوگوں تمہارا حوصلہ ہے کہ تم سرکار کا دیدار کرنے کی تمنا کرتے ہو، ہمیں تو حوصلہ نہیں ہوتا کیونکہ اتنے گندے ہیں کہ سرکار کا دیدار ہوا اور انہوں نے نگاہ ڈالی اور اندر کے ساری گناہ ظاہر ہوئے نظر آئے اور انہوں نے اتنا پوچھ لیا کہ تو نے یہ کیا، تو یہ کرتا ہے، بس کہا کہ پھر گڑ جائیں گے، پھر زمین بوس ہو جائیں گے، ہمیں جینے کے لیے جگہ نہیں ملے گی، پھر وہ ہمیں چین کون دلائے گا، پھر چین کون دلائے گا۔ یہ بڑی پتے کی بات اللہ والے نے کی ہے کہ شوق تو ہوتا ہے کہ دیدار ہو جائے، لیکن دیدار ہماری حالت ہمیں پتہ ہے نا، ہماری اندر کی حالت یہ ہے کہ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم ہم اندر سے اتنے گندے اور متعفن ہیں، اگر ہمارا اندر ظاہر ہو جائے تو کتے اور خنزیر بھی ہمارے قریب سے گزرنا گوارا نہ کریں، ہم اندر سے اتنے متعفن اور بدبودار ہیں، ہم اتنے گندے ہیں کہ ہم جو ہے اب ہمارے پاس سے کتے اور خنزیر نہ گزریں، ہم اتنے متعفن ہیں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ چلے جا رہے تھے، ایک کتا سامنے آیا تو اس کے بدن کے اوپر گندگی لگی ہوئی تھی، تو اسے اپنی گندگی کو جھاڑا تو آپ کے کپڑوں پہ لگ گئی، جیسے کپڑوں پہ لگی آپ نے نفرت سے اس کو دھتکارا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو گویائی دی۔ کتا بولا، کہا کہ اے بھائی بستامی تو اللہ کا بڑا قریب اور ولی بنا ہوا ہے، میرے بدن پہ جو گندگی لگی ہے یہ سمندر کے پانی سے پاک ہو جائے گی، لیکن تیرے دل کے مجھے دیکھ کر جو تکبر کی گندگی لگ گئی ہے یہ گندگی 7 سمندر سے بھی پاک نہیں ہو سکتی۔ تو اپنے آپ کو مجھ سے افضل سمجھتا ہے، میرے بدن کی گندگی پر تو نے مجھے نفرت سے دیکھا۔ کتے کو اللہ نے گویائی دی، اور یہ اللہ کی سنتیں ہیں کہ اپنے اولیاء اللہ کی اس طریقے سے تعلیمات کرتے ہیں، جو تربیتیں کرتے ہیں۔ بایزید بستامی رونے لگے، گڑگڑانے لگے، کہا کہ مجھے معاف کر دے، میں نے تجھ سے تکبر کیا، تم مجھ سے دوستی کر لے۔ کتے نے کہا میری تیری دوستی، میری تیری کیا دوستی ہوگی، میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، تو جہاں جاتا ہے لوگ تجھے عزت سے تیرے ہاتھ چومتے ہیں، میری تیری دوستی نہیں ہو سکتی، میں جاؤں تو لوگ پتھر ماریں اور تو ساتھ ہو تیرے ہاتھ چومے۔ کہا کہ آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، بایزید میری تیری دوستی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کے کتا ایک راستے کو چلا، بایزید بستامی زمین پہ گر گئے اور خدا سے گڑ گڑانے لگے، رب ذوالجلال جو بایزید اس کتے کے ساتھ دوستی کے قابل نہیں، اس کتے کے ساتھ دوستی کے قابل نہیں ہے، تیرے ساتھ دوستی کے قابل کیسے ہوں گا، تیرے ساتھ دوستی کے قابل میں کیسے ہوں گا، میں تو کتے سے دوستی کے قابل نہیں، یہ زمین کے کتے مجھ سے دوستی کرنے کو تیار نہیں، یا اللہ تو مجھ سے کیسے دوستی کرے گا، میں تو اتنا متعفن و گندا ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے، یہ اللہ سرکار دو عالم کا دیدار کرنے کی تمنائیں لوگ کرتے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے یہ نہیں سوچتے ہم اندر سے اتنے متعفن بدبودار ہیں، خلوت کے ہمارے اتنے گناہ ہیں، اگر ان خلوت کے گناہوں کو ظاہر کر دیا جائے تو جلوت میں نے کہا جانور بھی ہمارے قریب سے نہ گزریں، ہم اتنے گندے ہیں، لیکن ہم اپنے گناہوں پر نگاہ کیے بغیر اس بے چینی میں آ جاتے دیدار ہو جائے۔
اگر دیدار ہو گیا، جیسے اللہ والے نے کہا کہ نبی نے دیکھتے تمہیں کہہ دیا اچھا تم خلوت میں یہ گناہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، اور آنکھ کھل گئی، بس پھر زندگی میں چین لانے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ نبی نے ناراضگی ظاہر کر دی، اب چین کہاں سے آئے گا؟ کون تمہیں تسلی دے گا؟ اس لیے فرمایا کہ ایسے حوصلے کرنے سے پہلے اپنے دامن میں جھانکا کرو کہ ہم ہیں کسی قابل، کہیں نبی کے پاس جائیں اور نبی کا دیدار کرو، نبی خواب میں ہمیں کہہ دیں گا اچھا تو یہ گناہ کرتا ہے، کیا جواب ہوگا؟ اس لیے رضوان صاحب آپ کا حوصلہ ہے کہ آپ دیدار کی تمنا کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ اپنے آپ کو پاک کرو، اپنی آنکھوں کو پاک کرو، دل کو پاک کرو، باطن کے پاک کرو، ظاہر کو پاک کرو، اپنی پاکی میں لگ جاؤ۔ جب پاک صاحب خود ہو جاؤ گے، اجڑے دھلے ہو جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کو خود ہی ہمارے سامنے لائیں گے، خود ہی دیدار کرا دیں گے۔ جب اللہ کے منشا کے ساتھ دیدار ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عیبوں پر پردہ بھی ڈال دیں گے اور سرکار ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کی سنتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔